آپ دیکھیں گے نظر کتنی بری چیز ہے. اچھی خاصی زندگی چلتی ہے میاں بیوی کی, کسی گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کئی گھروں کے اندر ماحول ہے آج, اگر میاں بیوی خوش ہے, خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, ان دونوں کی محبت گھر میں رہنے والوں کو دیکھی نہیں جاتی. بیوی شوہر کو زیادہ محبت کرتی ہے, شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے, اس کی زیادہ کیئر کرتا ہے, اسے لا کر ہر چیز کھلاتا پلاتا ہے, اس کو اوپر توجہ زیادہ دیتا ہے. تو جیسے توجہ دینے کی بات جیسے آتی ہے, گھر کے آزو بازو والوں کو دیکھا نہیں جاتا. جیسے دیکھا نہیں جاتا, اب یہ لوگ ٹوکنے لگ جاتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کر لیتے ہیں, انہی کی نظر لگ جاتی ہے. تو میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں, صبح شام کے اذکار پڑھیں, ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. گھر والوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے میاں بیوی کو, نظر ایسی لگ گئی گھر والوں کی کہ جو محبت تھی درمیان میں وہ ختم ہو گئی, جو رشتہ تھا دونوں کا وہ ختم ہوا, یہاں تک کہ توڑم توڑی تک مسئلہ پہنچا. یہ ساری چیزیں نظروں کا علاج ہے. تو نظر کا لگنا حق ہے, چاہے وہ گھر کے اندر ہو, گھر کے باہر ہو, میاں بیوی کے درمیان میں ہو, کسی خاندان میں ہو, کسی بچے کے لیے ہو. تجارت و کاروبار کرنے والے لوگ, اچھی طرح سے زندگی گزارنے والے لوگ خوشحال ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ آدمی صبح شام کے اذکار پڑھیں, دعاؤں کا اہتمام کریں. نہ جانے کون کب آپ کے بارے میں ٹوک لے گا, آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں بندہ اگر پڑھ کر بچے پر دم کرے گا تو بچہ جو ہے نظر سے محفوظ ہو جائے گا. آپ یقین کرے دیکھیں, سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ ایسی صورتیں ہیں جو نظر کا توڑ ہے. یہ کسی کو نظر لگ گئی, اچانک سے بیٹھے تھے آپ, نظر لگ گئی, کسی نے آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیا ٹوک لیا, اس کے جسم میں ذہن میں کیا آیا, نظر لگ گئی, بیمار ہو گئے, آپ کا بدن کس کسانے لگا, آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی, بیمار ہو گئے آپ. تو فوراً جب بھی خیال آیا کہ شاید کہ مجھے نظر لگی ہوگی, ضرور نہیں کہ آپ خوبصورت ہیں تو ہی نظر لگے گی. نظر آپ کی تجارت کو دیکھ کر بھی لگ سکتی ہے, آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر بھی لگ سکتی ہے, آپ کے کاروبار کو دیکھ کر بھی لگ سکتی ہے. کسی جگہ پر چھوٹا بچہ بہت زیادہ روتا ہے, چھوٹے بچوں کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے. جو بڑے خوبصورت, بڑے معصوم ننھے بچے ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کو نظر لگ گئی تو بچہ رات بھر روتا ہے, سوتا نہیں. یا پھر بچے ضد کرنے لگتے ہیں, زیادہ ضدی بن جاتے ہیں, طرح طرح کی چپ چپ روتے ہیں, کوئی بہانہ ہے نہیں, بھی بچہ روتا ہے. تو ایسے رونے پر دعائیں سکھلائی گئی, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یا پھر دوسری چیز, نظر سے بچنے کے لیے ہمیں جو کرنی چاہیے وہ کیا ہے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کیسی دعائیں؟ جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ سے بارہا دعا مانگیں کہ اللہ تو مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا لے, بری نظر والوں کی بری نظروں سے میری حفاظت فرما. اللہ سے مانگنے والی چیزیں ہیں یہ. عام طور پر انسان دعا میں نہ جانے کیا کیا مانگتا ہے, جو نہیں مانگنا وہ چیزیں مانگتا ہے, لیکن مانگنے کی حقیقی چیزیں جو ہے وہ نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تو مجھے بری نظروں والوں کی بری نظر سے میری حفاظت فرما, مجھ سے جلنے والوں کی جلن سے میری حفاظت فرما, مجھے نقصان پہنچانے والے ایسے دشمنوں سے میری حفاظت فرما. اللہ سے دعا مانگنا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا تو ان تمام لوگوں کی بری نظریں کچھ بھی آپ کو بگاڑ نہ پائیں گی. اللہ سے مدد یہی ہے کہ آدمی فجر کی نماز کا پابند بن جائے. فجر کی نماز ایک بہت بڑا علاج ہے, نظر بد کا علاج, جادو کا علاج, فلاں کا علاج, فلاں کا علاج. طرح طرح کی بیماریوں میں آپ داخل ہیں, آپ کو شک ہے کہ میرے اوپر کچھ ہوا ہے, آپ کو شک ہے میرے ساتھ کچھ کرایا گیا ہے. طرح طرح کے لوگ کہتے ہیں علاج یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے پابند بن جائیں. فجر کی نماز میں آپ نے کیا فرمایا, فی ذمت اللہ, جس کے الفاظ آتے ہیں جس بندے نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ گیا. جب اللہ تعالیٰ کی ذمے میں کوئی بندہ آ جائے, یہ شیاطین کی نظریں کیا کام کریں گی اس کے سامنے. جب بندہ کوئی اللہ کی ذمے میں آ جائے, یہ نظر, یہ جادو, یہ ساری چیزیں, ہر چیز سے انسان بچ جائے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس کے بعد آپ نے صبح کے اذکار آپ نے سکھا اللہ کے نبی نے, بالخصوص وہ اذکار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ذکر جو ہے ہر آدمی کو, ہر بچے کو آتا ہے, آنا بھی چاہیے. کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں, ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو. مجھے نظر نہ لگائے, میری کامیابی ہو رہی ہے, میں تجارت کر رہا ہوں, میری تجارت میں
بڑے طرح سے کامیابی سے پہنچ رہا ہوں, میرے پاس مال جمع ہو رہا ہے, میں پراپرٹیاں خرید رہا ہوں, میں فلاں نوکری میں آگے جا رہا ہوں, فلاں وہ کر رہا ہوں, فلاں وہ کر رہا ہوں, کامیابی میرے قدم چوم رہی ہے. اب لوگ جیسے کامیاب ہونے لگتا ہے اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں. نظر طرح کے تینوں لوگوں کی ہوتی ہے, ایک تو خود کی نظر لگتی ہے, اور دوسری نظر جو ہوتی ہے قسم حاسدوں کی, جو آپ سے جلنے والے, آپ کو ناپسند کرنے والے, آپ کی کامیابی کو دیکھ کر ہمیشہ طرح طرح کے تانے مارنے والے, انہی کی تو نظر لگتی ہے. تو پتہ نہیں کہ آپ کا حاسد کون ہے, آپ کے بازو میں رہنے والا آپ کا حاسد ہے. آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کے تاریخ میں, آج کے ماحول میں آپ دیکھیں گے دنیا میں حاسدین کو پہچاننا ہو تو آپ کے آزو بازو ہی میں ڈھونڈ لو. جو صبح سے لے کر شام تک آپ ہی کے ساتھ میں رہتا ہے, آپ کے پیچھے جائے گا تو آپ کے پیچھے حسد کرے گا. جب تک آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کی تعریف, جیسے آپ کے پیچھے چلا جائے پھر آپ ہی کے بارے میں برائی کرتا ہے, آپ ہی کے بارے میں تانے مارتا ہے, آپ ہی کے بارے میں الزام لگاتا ہے. جیسے آگے رہا تو ایک, پیچھے جائے تو ایک. تو یہ حاسدین جو ہوتے ہیں کہیں دور نہیں, آپ ہی کے ساتھ رہنے والے, آپ ہی کے گھر میں, آپ ہی کے رشتہ داروں میں, آپ ہی کے خاندان میں, آپ ہی کے دوست احباب میں, یہی حاسدین ہیں. ان حاسدوں سے بچنا چاہیے, ان کے شر سے بچنا چاہیے. کیسے بچیں گے ان کے شر سے؟ سب سے پہلے من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. تمام قسم کی تعریفیں, حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہیں. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے 6 پوری طرح سے 11 بیٹے, ان 11 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف, 10 بیٹے ایک جگہ پر, اور سب سے آخری چھوٹا بیٹا لاڈلا یوسف ایک جگہ پر. اس باپ نے اپنے پورے بچوں سے محبت کی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نبی تھے, پیغمبر تھے, پورے بچوں سے ویسی ہی محبت کی جیسی محبت کرنی چاہیے تھی, لیکن لگاؤ یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھا, کیونکہ گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا لاڈلا تھا. اور روایتوں کے مطابق دیکھا جائے, قرآن اس کی تعریف کی, بڑے حسین و جمیل تھے. اتنے حسین و جمیل کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب معراج کی رات میں گیا تو میری ملاقات جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن یوسف کو اللہ نے عطا کیا ہے. آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا ہے, اتنے حسین و جمیل. کئی مفسرین نے ان کے بارے میں جہاں پر تشریح ان کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے, یہاں تک کہ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنی خوبصورتی عطا کی, کچھ کھا لیں تو گلے سے نگلے جانے والا نوالا بھی نظر آ جائے, پنڈلیوں کا گد نظر آتا تھا, جسم کے رگیں جو تھی رگیں نظر آتی تھی, وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سی چیزیں. تو اتنے حسین و جمیل تھے یوسف. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک بیٹا اتنا حسین و جمیل ہو تو بقیہ 10 بیٹوں پر بھی وہ تھوڑی رنگت تو آئی ہوگی, بقیہ 10 بھائی بھی تھوڑے بہت حسین و جمیل ہوئے ہوں گے. ایسا نہیں کہ کوئی بھائی بدصورت ہو, سب حسین و جمیل تھے, لیکن یوسف کی خوبصورتی ایک جگہ پر تھی. اس آیت میں جو اللہ نے کہا, یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہنے لگے, کیا کہنے لگے؟ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ. کہا کہ بیٹو جب بھی تم گھر کے اندر داخل ہو, کسی جگہ پہ داخل ہو, تو پورے بھائی مل کر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. کیوں داخل نہ ہونا؟ من باب واحد,
وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، جب بھی داخل ہونے کا موقع آئے پورے بھائی ایک دروازے سے نہ جاؤ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا، اس بات کا خوف تھا کہ پورے بچے ایک دروازے سے اگر داخل ہو جائے تو پھر کہیں لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ اتنے گورے گورے، اتنے حسین و جمیل بچے، اتنے خوبصورت بچے بیک وقت ایک ہی دروازے سے اگر داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ نظر کے خوف سے یعقوب علیہ السلام نے کہا من ابواب متفرقہ، جب بھی جانے کا موقع آئے، داخلے کا موقع آئے تو ایک دروازے سے نہیں، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، لوگوں کی نظروں سے بچ جاؤ۔ محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ میں انشاءاللہ کے تعلق سے کہ انشاءاللہ ایک ایسا جملہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنی کسی کام میں، کسی وعدے میں اگر استعمال کرتا ہے تو وہ کام، وہ وعدہ اللہ کی مدد کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہنا بھول جائے تو پھر اس کام میں شاید کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ آئیے آج کے خطبے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک اور جملہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں سے، اللہ کی حمد میں سے، وہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں، حسین و جمیل چیز کو دیکھیں، خوبصورت چیز کو دیکھیں، کسی گھر کو ہو، کسی بچے کو ہو، کسی انسان کو ہو، کسی بھی چیز کو دیکھیں جو آپ کو پسند آ جائے، یا آپ کے دل کو چھو جائے، یا آپ کے دل کو متاثر کر جائے، کسی بھی طرح کی چیز کو کیوں نہ ہو، جیسے آپ کی نظر پڑی، جیسے آپ نے دیکھا، کسی کی کامیابی پر کیوں نہ ہو، کسی کی تجارت میں کیوں نہ ہو، ہر جگہ پر جیسے آپ کو کوئی اچھا ترقی کرتا ہوا نظر آ جائے تو آپ کی زبانیں سب سے پہلے ماشاءاللہ، بارک اللہ آنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جیسے آپ کسی اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد ماشاءاللہ کہتے ہیں تو فوراً وہ چیز نظر سے بچ جاتی ہے۔ اب آئیے اس کا دوسرا پہلو نظر بد ہے۔ جیسا کہ ہم سب کہتے ہیں، سنتے ہیں، کئی لوگوں کو معلوم ہے، کئی لوگ اس چیز میں ملوث بھی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نظر ہو گئی، شاید کہ ہمارے اوپر نظر کرا دی گئی ہے، نظر ہو گئی ہے، نظر بد ہے۔ یہ نظر بد کیا ہے؟ دراصل لوگوں کی آنکھوں کا اثر ہو جانا۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے جن لوگوں کی آنکھوں میں تاثیر ہوتی ہے، چاہے وہ اچھا بھی ہو یا برا بھی ہو۔ ضروری نہیں کہ نظر صرف برے لوگوں کی لگتی ہے، نہیں، متقی، پرہیزگار، اللہ کا بندہ، نمازیں پڑھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اس آدمی کی بھی نظر لگتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اس کی بھی نظر لگتی ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کی بھی نظر لگتی ہے۔ تو نظر کا لگنا، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر العین الحق، کہ نظر کا لگنا حق ہے، اس میں کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ نظر لگ کر رہے گی، نظر کا لگنا حق ہے۔ جیسے کوئی جگہ پر آگ سلگا دی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ آگ اتنی ہی جگہ پر محدود رہ جائے گی، نہیں، وہ آگ سلگتی ہوئی آگے چلے جائے گی، بازو رہنے والی چیزوں کو لگ جائے گی۔ جیسے آگ کا لگنا حق ہے، اسی طرح سے نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی نظر مجھے نہیں لگے گی، میری نظر فلاں کو نہیں لگے گی، میری نظر اس کو نہیں لگے گی۔ نظر کا لگنا اللہ کے نبی نے کہہ دیا حق ہے تو حق ہے۔ اب نظر کیا ہے؟ جب انسان کو لگ جاتی ہے نظر تو انسان نہ جانے ایسی ایسی چیزوں سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی مریض ہو جاتا ہے، کبھی نقصان اٹھا بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ کبھی موت کے گھاٹے میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی دنیا سے رخصتی ہو جاتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے نظر۔ اس لیے قرآن نے بارہا تنبیہ کرتے، قرآن نے کہا، سورہ کہف کے اندر قرآن نے جو دو باغیچے والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، جو دو دوست تھے جن کا جو باغیچہ تھا انگوروں کا، اس باغیچے میں اللہ نے کہا جب بھی باغیچے میں داخل ہو تو کہو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مولدا۔ سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ جب بھی ایسی جنتوں کے اندر، باغیچوں کے اندر داخل ہو تو تمہارے زبانوں پر ماشاء اللہ آنا چاہیے، لا قوت الا باللہ آنا چاہیے۔ اگر یہ جملے تمہارے زبانوں پر آئیں گی تو تمہارے آنکھوں کے نظر سے تمام چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، تو کیا ہماری نگاہیں اچھی نہیں ہیں؟ نہیں، نگاہیں میری اور آپ کی سب کی اچھی ہیں،
ارادے میرے اور آپ کے سب کے اچھے ہیں, نیتیں ہماری سب کی اچھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کی نگاہ میں اللہ نے تاثیر بیان کی ہے, تاثیر پیدا کی ہے. آپ دیکھیں گے, تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے نبی کے زمانے میں, عرب کے زمانے میں بنو حاسد کے نام کا ایک قبیلہ تھا. الگ الگ نام اس قبیلے کے بتائے جاتے ہیں. ایک قبیلہ ہی تھا وہ پورا. وہ قبیلہ مشہور تھا کہ اس کے قبیلے کی آنکھوں کی نظر لگ جائے گی. یہ قبیلے کے لوگ اگر کسی چیز کو دیکھیں گے تو نظر لگ جائے گی. بالخصوص جانوروں کے سلسلے میں آتا ہے. یہ کیا کرتے تھے لوگ, یہ قبیلے کے لوگ, اگر کسی جگہ پر مارکیٹ کو ڈاؤن کرنا ہو, جانوروں کو یہ کرنا ہو, تو جان بوجھ کر وہ قبیلے میں جا کر اس جانور کو نظر لگا دیتے. اگر وہ لوگ وہاں پر جا کر ان جانوروں کو دیکھ لیں, حسین و جمیل جانور, بڑا خوبصورت گھوڑے, بڑے خوبصورت اونٹ, سرخ رنگ کے اونٹ, سرخ رنگ کے گھوڑے جو بڑی بڑی قیمتوں میں بکا کرتے ہیں, ایسے قیمتی جانور جو اتنے بڑے بڑے دام میں بکنے والے جانوروں کو یہ قبیلے کا کوئی آدمی جا کر دیکھ کر آ جائے, وہ جانور بیمار پڑ جاتا. آنے کے بعد یہ لوگ کہتے تھے کہ جاؤ, ہم نے دیکھا ہے یا تو جانور کم دام میں بک جائے گا تو پھر ذبح ہو جائے گا, تو گوشت لے کر آنا. اتنا انہیں یقین تھا کہ ان کی نظروں میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی. اس قبیلے کا آدمی جب بھی کسی جگہ کو دیکھ لے, کسی جانور کو دیکھ لے, وہ جانور بیمار پڑ جائے گا تو جانور آدمی بیچ دے گا. ایسی نظر لگ جاتی تھی. تو یہ لوگ کوئی برے لوگ نہیں تھے, بلکہ یہ بھی ایمان لانے والے انہیں بھی صحابہ ہیں. کوئی ایسے نہیں کہ غیر ہے, نہیں, اس میں بھی مسلمان ہیں. تو نظر کا لگنا یہ حق ہے. متقی ہو, پرہیزگار ہو, بدکار ہو, گنہگار ہو, ہر ایک کی نظر لگتی ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں حدیث کے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. ایک حدیث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے. اگر تقدیر کو بھی کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز بدل سکتی تھی, تقدیر کو بدلنے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر تقدیر سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز اگر ہوتی تو نظر ہوتی. تقدیر سے بھی طاقتور چیز, تقدیر میں کیا ہے, اگر تقدیر سے کوئی اور چیز نہیں ہے, تقدیر کا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں, نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور بدلنے والا نہیں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی چیز میں تاثیر ہوتی کہ تقدیر کو بدل ڈالے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز نظر ہوتی. کیسے نظر ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اچھا ہونے والا ہے, اس کے ساتھ کامیابی آنے والی ہے, کامیابی سے آدمی بلندی پر چلا جائے گا, اس کو کامیابی مل جائے گی. لیکن نظر کسی آدمی کی, کسی حاسد کی ایسی نظر لگ گئی کہ اس کی تقدیر بدل کر جو ہے نقصان میں وہ آدمی چلا گیا. ایسا ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہے ایسا. تو اتنی خطرناک چیز ہے نظر کہ اگر تاثیر اگر ہوتی نظر میں تو تقدیر کو بھی بدل ڈالے. اس کی حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. اور ایک حدیث کے آپ نے فرمایا, جابر بن عبداللہ بات کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہاں تک کہ تقدیر نظر ایک ایسی چیز ہے کہ میری امت میں اکثر یموت من امتی بعد کتاب فضلہ, کہ میری امت میں عام جو موتیں ہوتی ہیں, جس کا انتقال ہو جاتا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک سے مر جائے, کسی بیماری سے مر جائے, کوئی قدرتی موت سے مر جاتا ہے, اکثر موتیں جو ہوتی ہیں, اس کے علاوہ سب سے زیادہ میری امت میں مرنے والے, موت کرنے والے نظر سے مرنے والے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو خبر تک پہنچا دیتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. آدمی نے دیکھ لیا کسی کو, ایسی خطرناک نظر لگ گئی کہ وہ آدمی کا اچانک انتقال ہو گیا, یہاں تک کہ وہ نظر اسے خبر تک پہنچا دی. تو نظر یہ کوئی معمولی چیز نہیں, بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس لیے شریعت نے مجھے اور آپ کو بارہا تعلیمات دی, اس کا علاج بھی بتایا. اب آگے چلتے چلیں. دیکھیں, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ضروری نہیں کہ نظر صرف برے لوگوں کی لگے. اس زمانے میں صحابہ جیسے لوگ اس سرزمین پر نہ تو آج تک کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی پیدا ہونے والے. یہ وہ صحابہ جن کے پاس بارہا آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی, جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو یا اللہ سے راضی, جنہیں دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ لکھ کر دے دی گئی. ایسے لوگوں کی نظر بھی ہوا کرتی تھی, ایسے لوگوں کی نظر بھی ہوا کرتی تھی. جیسے مشہور حدیث ہم دیکھتے ہیں, حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون ہے؟ ایک صحابی ہیں جو ان صحابہ کے نام میں ان کا نام آتا ہے جو صحابہ کے درمیان میں بڑے حسین و جمیل تھے, بڑے خوبصورت نوجوان, جن کی باڈی بھی بڑی خوبصورت تھی, جو بڑے چہرے کے بھی بڑے خوبصورت تھے.
الگ الگ روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ کی غرض سے نکلے یا کسی اور غرض سے نکلے، بہرحال باہر نکلے، کسی سفر پر تھے تو یہ صحابہ رسول پانی نہانے کے لیے گئے، پانی نہا کر ویسے واپس باہر آئے، آنے کے بعد اپنے بدن کو پوچھ رہے تھے، بازو سے صحابہ رسول آئے. کون ہے وہ صحابہ رسول بازو سے آئے؟ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عامر بن ربیعہ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ بھی اللہ کے نبی کے جل قدر صحابی ہیں، جو صبح شام اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، صحابہ کے ساتھ رہنے والے. حضرت سہل جیسے نہا کر باہر آئے، بدن کو پوچھ رہے تھے، عامر بن ربیعہ کی نظر ان کے بدن پر پڑ گئی تو ان کے زبان سے کیا نکل گیا کہ میں نے آپ کی جیسی باڑی، آپ کے جیسا جسم کبھی نہیں دیکھا ہے. اتنا ہی کہا، بس یہ نہیں کہا کہ کتنی زبردست آپ کے جسم ہے، کتنی اچھی باڑی ہے آپ کی، نہیں کہا کہ میں نے آپ کا جیسا جسم کبھی دیکھا ہے نہیں. بڑے حسین و جمیل تھے وہ صحابی. جیسے ان کی زبانی نکلنا تھا، حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ حضرت صاحب بن حنیف جو ہے اچانک سے دھڑیل سے نیچے گر گئے. نیچے جیسے گرے بے ہوش ہو گئے. اب پانی ڈال کر ہلا رہے ہیں، اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہوش نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی کے پاس لے جایا گیا معاملے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ بے ہوش ہو گئے، اٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ ان کے نہا کر آنے کے بعد کسی نے ان کو دیکھا ہے؟ تو صحابہ میں کتنے صاف دل کے صحابہ تھے، کتنی کیسا ایمان تھا ان کا، کوئی شرمندہ نہیں، کوئی یہ نہیں. آگے بڑھ کر حضرت عامر بن ربیعہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا. اور میں نے کہا، آگے بڑھ کر بتانے لگے، کہا کہ اللہ کے نبی جیسے میں نے دیکھا کہ ان کا خوبصورت بدن، تو میں نے کہا کہ آپ جیسا بدن میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. جیسے میں نے کہا بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے زرخ ہو چکا، رنگ بدل گیا اللہ کے نبی کے چہرے کا. کہا کہ کیا تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو، اپنے بھائی کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت آپ نے علاج بتایا. کیا کہا؟ اگر جب بھی تم ایسے خوبصورت بدن کو دیکھو، ایسے خوبصورت لوگوں کو دیکھو، حسن و جمیل چیزوں کو دیکھو، تو بارک اللہ کہہ دیا کرو، برکت کی دعا دیا کرو، ماشاء اللہ کہہ دیا کرو، بارک اللہ کہہ دیا کرو. اگر ایسا کہو گے تو تمہاری نظر انہیں نہیں لگے گی. ایسا تم نے نہیں کہا، تمہاری نظر لگ گئی ہے، یہاں تک ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بھی چلی جائے. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں لے گئے، لے جا کر غسل کروایا انہیں، عامر بن ربیعہ کو. پورا غسل کرنے کے بعد جو پانی غسل کا نکلا تھا، اس پانی کو لے کر پھر سے انہیں ڈالا گیا تو اچانک سے ہوش میں آ گئے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ نظر ضرور نہیں کہ برے لوگوں کی لگے. صحابہ کو نظر لگتی تھی. اللہ سے ڈرنے والے لوگ یہ جن کے پاس بار بار وہی نازل ہوتی ہے، ان سے بڑا ڈرنے والا اللہ کے نبی کون نظر آیا دنیا کے اندر؟ تو یہ نہ سمجھے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں تو میری نظر نہیں لگے گی. نہیں، نظر کا لگنا حق ہے. اب آئیے دیکھتے چلے. ضروری نہیں کہ صرف انسانوں کی نظر لگے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیاطین کی نظر بھی لگ جاتی ہے، جنات کی نظر بھی لگ جاتی ہے. حضرت ام سلمہ فرماتے رضی اللہ عنہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر میں ایک بچی آئی جو گھر کے اندر کھڑی تھی، جس کے چہرے پر تھوڑے داغ تھے، کسی جگہ پر کالے داغ. ایک روایت کے مطابق پیلا رنگ کا چہرہ تھا، ایک کے مطابق کالا رنگ، الگ الگ روایت ہے. اس بچی کے چہرے پر کسی طرح کے رنگ کے دھبے تھے. اللہ کے نبی میرے کمرے میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اللہ کے نبی میرے کمرے میں آئے، آپ کی نظر اس بچی پر پڑی. جیسے بچی پر پڑی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بچی کو نظر ہو چکی ہے. کہا کہ اس بچی کو نظر ہو چکی ہے، فوراً رقیہ کرو، دعائیں پڑھو، اس کے اوپر تلاوتیں کرو قرآن کی. ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تو ہم لوگوں نے اس بچی کے اوپر رقیہ ہم نے کیا، قرآن کی آیتیں ہم نے دم کی. جیسے قرآن کی آیتیں ہم نے اس پر دم کی، اچانک سے بچی کا چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ بچی سیدھی سراسے ہو گئی، صحیح سلامت ہو گئی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انسانوں کی نظر ہی لگے، بسا اوقات نظر شیاطین کی بھی لگ جاتی ہے، جنات کی بھی لگ جاتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اس لیے شریعت نے منع کیا ہے ایک عورت کو، بچیوں کو شام کے وقت میں باہر نہ نکلیں، کھلے آسمان کے نیچے کھلے بالوں کو رکھ کر باہر نہ جائیں، نہانے کے بعد عورتیں اپنی گردنوں کو نہ دکھائیں. باہر والے مردوں کو نہیں، گھر کے اندر بھی منع ہے. کیوں؟ ہمارا گھر کے اندر یہ جنات شیاطین ہر جگہ ان کا بسیرا ہوتا ہے. بسیرا شیاطین کا صرف برے گھروں میں نہیں، ہر گھر کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. وہ ہر جگہ موجود ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ برے جنات کی نظر لگ جائے یا اچھے جن کی نظر لگ جائے.
حضرت ام سلمہ آخر میں فرماتی ہیں اس بچی پر جو اثرات جو نظر ہوئی تھی وہ جنات کی نظر تھی. تو اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں محترم حاضرین، آج ہمارا عقیدہ کیا ہے اس سلسلے میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظر جیسے لگ گئی تو اس کا علاج کسی دھاگے میں رکھا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نظر کا علاج کسی بابا کے پاس رکھا گیا ہے، کسی تعویذ میں، کسی دھاگے میں، کسی کالی چیز میں یا چپل میں، طرح طرح کی چیزوں میں لگا نظر اتارتے ہیں لوگ. دیکھیں گے آپ کسی کو نظر ہو گئی تو آ کر فلاں فلاں چیزوں سے نظر اتارتے ہیں. یہ نظر کو اتارنا ساری چیزیں زمانہ جاہلیت کے اندر دیکھی جاتی تھی. سپاری کو جلا کر لوگ اتارتے تھے نظر کو. اس زمانے کے اندر بھی کوئی کالی چیز جو زیادہ دیر جلنے والی ہو، کوئی پھل ہو، کوئی فروٹ ہو، اس کو بھی لوگ جلا کر سامنے سے نظر اتارتے تھے. وہ اتار کر پھینک دیں گے تو نظر چلی جائے گی. نظر کا علاج یہ نہیں ہے. آئیے تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی تعلیمات بتائی ہیں اگر انسان ان پر عمل کر لے اللہ کی قسم وہ ہمیشہ ہر چیز سے محفوظ رہے گا، ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا. اب ایک بات بتانا میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر صرف دوسروں کی ہوتی ہے. کسی نے مجھے دیکھا تو اس کی نظر ہوئی، کسی نے فلاں نے دیکھا تو اس کی نظر ہوئی. نظر دوسروں کی نہیں، کبھی کبھار نظر خود کی بھی آپ کو ہی نظر لگ جاتی ہے. خود کی نظر لگنا بھی حق ہے. جیسے آپ آئینے میں چلے گئے، آئینے میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، آئینے میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیا، کتنا حسین ہوں میں، کتنا جمیل ہوں میں. اپنے آپ کو جیسے آپ اچھے دکھنے لگے، آپ کی خود کی نظر آپ کو لگ گئی. خود کی بھی نظر لگے گی، ماں کی نظر بچے کو لگے گی. ماں تو محبت کرنے والی ہے. اگر ماں بچے کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہ کہیں، بارک اللہ نہ کہیں، ماں کی بھی نظر لگ جائے گی بچے کو، باپ کی بھی نظر لگ جائے گی بچے کو. ضرور نہیں کہ دوسروں کی نظر لگے. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم حسین و جمیل خوبصورت بچے اگر کسی کے ہیں تو یہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب بھی اپنے بچوں کو دیکھ کر محبت آتی ہے، پیار آتا ہے، تو انہیں فوراً جب بھی نظر پڑے تو ماشاءاللہ بارک اللہ کہیں، ماشاءاللہ بارک اللہ کہیں. اگر ماں باپ بھی ماشاءاللہ بارک اللہ نہیں کہیں گے تو بچے بیمار ہو جائیں گے، نظر لگ جائے گی. ماں باپ کی نظر بھی لگ جائے گی اپنے بچوں کو. احتیاط کرنا چاہیے. اب آئیے دیکھتے چلیں اس نظر کا علاج کیا ہے. کئی طرح کے علاج بتائے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے شریعت کے مطابق دیکھا جائے تو بڑا آسان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی مجھے نظر نہ لگائے، میری کامیابی ہو رہی ہے، میں تجارت کر رہا ہوں، میری تجارت میں بڑے طرح سے کامیابی سے پہنچ رہا ہوں، میرے پاس مال جمع ہو رہا ہے، میں پراپرٹیاں خرید رہا ہوں، میں فلاں نوکری میں آگے جا رہا ہوں، فلاں وہ کر رہا ہوں، فلاں وہ کر رہا ہوں، کامیابی میرے قدم چوم رہی ہے. اب لوگ جیسے کامیاب ہونے لگتا ہے اس کے حاسدین بڑھ جاتے ہیں. نظر طرح کے تین لوگوں کی ہوتی ہے. ایک تو خود کی نظر لگتی ہے، اور دوسری نظر جو ہوتی ہے قسم حاسدوں کی، جو آپ سے جلنے والے، آپ کو ناپسند کرنے والے، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر ہمیشہ طرح طرح کے تانے مارنے والے، انہی کی تو نظر لگتی ہے. تو پتہ نہیں کہ آپ کا حاسد کون ہے. آپ کے بازو میں رہنے والا آپ کا حاسد ہے. آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کے تاریخ میں، آج کے ماحول میں آپ دیکھیں گے دنیا میں حاسدین کو پہچاننا ہو تو آپ کے آزو بازو ہی میں ڈھونڈ لو. جو صبح سے لے کر شام تک آپ ہی کے ساتھ میں رہتا ہے، آپ کے پیچھے جائے گا تو آپ کے پیچھے حسد کرے گا. جب تک آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کی تعریف، جیسے آپ کے پیچھے چلا جائے پھر آپ ہی کے بارے میں برائی کرتا ہے، آپ ہی کے بارے میں تانے مارتا ہے، آپ ہی کے بارے میں الزام لگاتا ہے. جیسے آگے رہا تو ایک، پیچھے جائے تو ایک. تو یہ حاسدین جو ہوتے ہیں کہیں دور نہیں، آپ ہی کے ساتھ رہنے والے، آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی کے رشتہ داروں میں، آپ ہی کے خاندان میں، آپ ہی کے دوست احباب میں، یہی حاسدین ہیں. ان حاسدوں سے بچنا چاہیے، ان کے شر سے بچنا چاہیے. کیسے بچیں گے ان کے شر سے؟ سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ آدمی فجر کی نماز کا پابند بن جائے. فجر کی نماز ایک بہت بڑا علاج ہے. نظر بد کا علاج، جادو کا علاج، فلاں کا علاج، فلاں کا علاج. طرح طرح کی بیماریوں میں آپ داخل ہیں، آپ کو شک ہے کہ میرے اوپر کچھ ہوا ہے، آپ کو شک ہے میرے ساتھ کچھ کرایا گیا ہے. طرح طرح کے لوگ کہتے ہیں علاج یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے پابند بن جائیں. فجر کی نماز میں آپ نے کیا فرمایا؟ فی ذمت اللہ. حدیث کے الفاظ آتے ہیں جس بندے نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ گیا. جب اللہ تعالیٰ کی ذمے میں کوئی بندہ آ جائے، یہ شیاطین کی نظریں کیا کام کریں گی اس کے سامنے؟ جب بندہ کوئی اللہ کے ذمے میں آ جائے، یہ نظر، یہ جادو، یہ ساری چیزیں، ہر چیز سے انسان بچ جائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا.
اس کے بعد آپ نے صبح کے اذکار آپ نے سکھا اللہ کے نبی نے، بالخصوص وہ اذکار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ذکر جو ہے ہر آدمی کو، ہر بچے کو آتا ہے، آنا بھی چاہیے. کوئی بندہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. وہ یہ شیاطین کے شر سے، جنات کے شر سے، نظروں کی شر سے، لوگوں کی بری نظروں سے ہر طرح سے محفوظ ہو جائے گا. وہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. تو وہاں پر جہاں پر علاج بتایا گیا وہیں پر مسلمان غیر حاضر ہوتے ہیں. اور اس کا سب سے پہلا علاج یہی ہے کہ آدمی اذکار پڑھے. اور دوسری چیز، نظر سے بچنے کے لیے ہمیں جو کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کیسی دعائیں؟ جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ سے بارہا دعا مانگیں کہ اللہ تو مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بری نظر والوں کی بری نظروں سے میری حفاظت فرما. اللہ سے مانگنے والی چیزیں ہیں یہ. عام طور پر انسان دعا میں نہ جانے کیا کیا مانگتا ہے، جو نہیں مانگنا وہ چیزیں مانگتا ہے، لیکن مانگنے کی حقیقی چیزیں جو ہے وہ نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھے بری نظروں والوں کی بری نظر سے میری حفاظت فرما، مجھ سے جلنے والوں کی جلن سے میری حفاظت فرما، مجھے نقصان پہنچانے والے ایسے دشمنوں سے میری حفاظت فرما. اللہ سے دعا مانگنا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا تو ان تمام لوگوں کی بری نظریں کچھ بھی آپ کو بگاڑ نہ پائیں گی. اللہ سے مدد حاصل کریں، اللہ سے دعائیں کریں. اور علاج بھی کیا ہے؟ کچھ چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھلائی گئی. اگر دیکھیں گے آپ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی جگہ پر چھوٹا بچہ بہت زیادہ روتا ہے. چھوٹے بچوں کو نظر بہت زیادہ لگتی ہے، جو بڑے خوبصورت بڑے معصوم ننھے بچے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کو نظر لگ گئی تو بچہ رات بھر روتا ہے، سوتا نہیں. یا پھر بچے ضد کرنے لگتے ہیں، زیادہ ضدی بن جاتے ہیں، طرح طرح کی چپ چپ روتے ہیں، کوئی بہانہ ہے نہیں بھی بچہ روتا ہے. تو ایسے رونے پر دعائیں سکھلائی گئی. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یا پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں بندہ اگر پڑھ کر بچے پر دم کرے گا تو بچہ جو ہے نظر سے محفوظ ہو جائے گا. آپ یقین کرے دیکھیں، سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ایسی صورتیں ہیں جو نظر کا توڑ ہے. یہ کسی کو نظر لگ گئی، اچانک سے بیٹھے تھے آپ، نظر لگ گئی، کسی نے آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیا ٹوک لیا اس کے جسم میں، ذہن میں کیا آیا، نظر لگ گئی، بیمار ہو گئے، آپ کا بدن کس کسانے لگا، آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی، بیمار ہو گئے آپ. تو فوراً جب بھی خیال آیا کہ شاید کہ مجھے نظر لگی ہوگی، ضرور نہیں کہ آپ خوبصورت ہیں تو ہی نظر لگے گی. نظر آپ کی تجارت کو دیکھ کر بھی لگ سکتی ہے، آپ کے رہن سہن کو دیکھ کر بھی لگ سکتی ہے، آپ کے کاروبار کو دیکھ کر بھی لگ سکتی ہے. نظر کسی بھی طرح سے لگ سکتی ہے، صرف حسین و جمیل خوبصورت ہی کو نہیں. تو جب بھی اندیشہ ہو کہ شاید نظر لگ گئی ہے تو فوراً یہ تمام چیزیں دعائیں پڑھ کر، قرآن کی آیتیں پڑھ کر فوراً دم کریں. اب دیکھیں گے نظر کتنی بری چیز ہے. اچھی خاصی زندگی چلتی ہے میاں بیوی کی، کسی گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کئی گھروں کے اندر ماحول ہے آج، اگر میاں بیوی خوش ہے، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان دونوں کی محبت گھر میں رہنے والوں کو دیکھی نہیں جاتی. بیوی شوہر کو زیادہ محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کی زیادہ کیئر کرتا ہے، اسے لا کر ہر چیز کھلاتا پلاتا ہے، اس کو اوپر توجہ زیادہ دیتا ہے. تو جیسے توجہ دینے کی بات جیسے آتی ہے، گھر کے آزو بازو والوں کو دیکھا نہیں جاتا. جیسے دیکھا نہیں جاتا، اب یہ لوگ ٹوکنے لگ جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، انہی کی نظر لگ جاتی ہے. تو میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں. گھر والوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے، میاں بیوی کو نظر ایسی لگ گئی گھر والوں کی کہ جو محبت تھی درمیان میں وہ ختم ہو گئی، جو رشتہ تھا دونوں کا وہ ختم ہوا، یہاں تک کہ توڑم توڑی تک مسئلہ پہنچا. یہ ساری چیزیں نظروں کا علاج ہے. تو نظر کا لگنا حق ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، میاں بیوی کے درمیان میں ہو، کسی خاندان میں ہو، کسی بچے کے لیے ہو. تجارت و کاروبار کرنے والے لوگ، اچھی طرح سے زندگی گزارنے والے لوگ خوشحال ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ آدمی صبح شام کے اذکار پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں. نہ جانے کون کب آپ کے بارے میں ٹوک لے گا، آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس لیے محترم حاضرین، ماشاء اللہ بارک اللہ ایسے جملے ہیں جو ہر طرح کی چیز سے نظر سے بچاتے ہیں. جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھیں،
اچھا گھر آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ بارک اللہ کہیں, کسی خوبصورت بچے کو آپ نے دیکھ لیا ماشاءاللہ بارک اللہ کہیں, کسی کی اچھی کامیابی کو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بارک اللہ کہیں. اگر ماشاءاللہ بارک اللہ کہنے کے بجائے آپ نے کچھ بھی کہا یا کچھ نہ بھی کہا تو آپ کی نظر لگ جائے گی. نظر ایسی لگے گی جو کامیابی پر پہنچا تھا وہ نیچے ڈھام سے گر جائے گا. وہ گرنا بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہے لیکن حق ہے. لیکن ایک اچھا مومن وہ ہے, اچھا مسلمان وہ ہے جب بھی کسی کی کامیابی کو دیکھتا ہے, کسی کی ترقی ہوتی ہوئی زندگی کو دیکھتا ہے, کسی کی اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے, گھروں کو دیکھتا ہے تو فوراً مومن ماشاءاللہ بارک اللہ کہتا ہے, دعائیں دیتا ہے. آپ عرب کے اندر چلے جائیں, عرب کا ماحول دیکھیں آپ, عرب کے اندر پورے لوگوں کی زبانیں انشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ یہی جملے ہوتے ہیں. ہر بات میں بارک اللہ کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ میں جان کر کل ملوں گا انشاءاللہ, تو بعد میں انشاءاللہ, بات جملہ زبان سے نکلا تو ماشاءاللہ بارک اللہ یہی جملے نکلتے ہیں. یہ جملے ایسے جملے ہیں جو زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں قائم کر دے گا. ہماری زبان جب بھی کھلے تو اللہ کا ذکر ہو, اللہ کا نام نکلے, اللہ کی تسبیح, اللہ کی حمد ہو, تو اس لیے زبانوں پر زیادہ جملے آنے چاہیے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر ہم توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو ہر طرح کے شر سے, نظر بد سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. برے لوگوں کی بری نظروں سے, حاسدوں کے حسد سے اللہ تمام کی حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.